السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمیں کتاب التوحید کا درس نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے 9 درس ہو چکے۔ پچھلا درس اس کے متعلق تھا، مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب۔ جس نے توحید کی تحقیق کی، صحیح طرح سے توحید کو سمجھا، اس کو عملایا، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ پھر اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی جو صحیح بخاری کتاب الرقاق، صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے۔ ایک لمبی حدیث تھی جس کا آدھا تذکرہ گزر چکا تھا۔ اس میں ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا صحابہ کو کہ 70,000 لوگ میری امت میں سے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا تھا میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ اور بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 بڑھا دیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر مجلس سے اٹھ گئے تھے، تو صحابہ آپس میں بات کرنے لگے یہ 70,000 کون ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ واپس آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کی 4 خصوصیات بیان کی تھی۔ میں نے بھی پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ کہا، آدھی یہاں تک حدیث کہی، لیکن وہ صفات نہیں بیان کی تھی۔ مجھے امید ہے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ 4 صفات والے لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ 10-15 منٹ یہاں پر بیٹھتے ہیں، اور مجھے امید ہے جب اس کتاب کو ہم پوری طرح سے سمجھ لیں گے، ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی نہیں ہوا تو سمجھ لینا وہ کمزوری میری ہے، ورنہ اس میں احادیث اور آیات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی صفت بیان فرمائی، بولا جو 70,000 جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، پہلی صفت ان میں یہ ہوگی کہ ہم الذین لا یسترقون، وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی دم نہیں کروایا ہوگا، جنہوں نے کبھی دم نہیں کروایا ہوگا۔ دم کرنے میں اور کروانے میں فرق ہے۔ جبکہ اس حدیث میں پیچھے ذکر گزر چکا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ دم 2 چیزوں کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے، یا تو جب کوئی زہریلا جانور کاٹے یا پھر نظر بد ہو جائے۔ تو یہاں پر لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ لا یسترقون، جو دم نہیں کرواتے ہوں گے، یعنی دم کرنا جائز ہے۔ اگر ہمیں کسی زہریلے جانور نے کاٹا، نظر بد لگ گئی، ہم خود کو دم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کہ کوئی آدمی یہیں سے کسی کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ مجھے دم کرو۔ اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، ان کا عقیدہ اتنا پختہ ہوگا، انہوں نے کبھی بھی کسی کے پاس جا کر دم نہیں کروایا ہوگا، کسی سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہمیں دم کرو۔ تو یہ منع کیوں ہے، اس سے ناپسند کیوں ہے؟ کیونکہ یہیں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب اس طرح کے اڈے لگتے ہیں، اس طرح سے کوئی لوگ مجلس قائم کرتا ہے اور دم کرتا ہے لوگوں کا، پھر لوگوں کا ایک تعلق اس آدمی کے ساتھ بن جاتا ہے، پھر وہ بار بار اس کے پاس جاتے ہیں، پھر ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں، اسی آدمی پر رہتا ہے، شاید یہی ہمیں شفا دیتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ کامل عقیدے والے ہوں گے انہوں نے کبھی بھی دم نہیں کروایا ہوگا۔ اس لیے کبھی کبھار دم کروا بھی سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن جب ہم دم کروائیں گے اس کا مطلب ہمیں کامل عقیدہ نہیں ہے، کامل توکل نہیں ہے۔ اگر ہم نے دم کروایا تو ہم پھر ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے کیوں منع کیا گیا، کیوں ناپسند کیا گیا؟ کیونکہ ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ پر اعتماد پورا ہوتا ہے، جب وہ کسی کے پاس جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر سے اس کا اعتماد گھٹتا ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کے پاس دم کروانے جائے گا، اس کا مطلب وہ اس کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہونا تو فخر کی بات ہے، لیکن کسی غیر کے سامنے ذلیل ہونا ذلت ہے۔ اسی لیے
یہ کامل موحدین کی صفت ہے کہ وہ کبھی کسی کے پاس دم نہیں کرواتے. اسی طرح سے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پھر اس کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، اسی لیے شرک شروع ہو جاتا ہے یہیں سے. اور دوسری صفت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وَلَا يَقْتَوُونَ. ان لوگوں کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ کبھی بھی کسی کے پاس آگ سے داغ لگوانے کے لیے نہیں گئے ہوں گے، کیونکہ احادیث میں یہ چیز موجود ہے. یہ جائز ہے کہ ایک انسان کو جب وہ ایسی بیماری لگ جائے پھر آگ سے خود کو داغے، اس طرح کا ایک علاج کیا جاتا ہے. لیکن کسی کے پاس جانا یہ بھی سیم اسی طرح سے جس طرح سے کسی کے پاس دم کرنے کے لیے جانا. ورنہ اگر صحابہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول جب ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا ہم اس سے دم کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع. اگر آپ میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ کسی کو نفع پہنچائے تو وہ کرے. یعنی جب آپ کسی کے پاس جاؤ گے آپ اسے دم کر سکتے ہو، لیکن وہیں سے طلب کرنا مجھے دم کرو یہ کامل توحید کے خلاف ہے. یہاں سے جانا کسی کو بولنا کہ مجھے آگ سے داغو یہ بھی کامل عقیدے کے خلاف ہے. اسی طرح سے تیسری صفت بیان فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. وہ لوگ کبھی پرندوں سے خال نہیں نکالتے ہوں گے یا بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. یہ عرب میں زیادہ مشہور ہوتا تھا کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو پہلے ایک پرندہ اڑاتے تھے. اگر وہ دائیں سائڈ جاتا تو پھر وہ کام کرتے، اگر بائیں سائڈ جاتا تو پھر کام چھوڑ دیتے. ہم لوگوں میں بھی یہ چیز ہے، لیکن یہ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ بدشگونی شرک ہے، الطیرۃ شرک. اسی لیے جنت میں بغیر حساب داخل ہونے کے لیے ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ کبھی بھی فال نہیں نکلوائی ہوگی. ہم لوگ پرندے نہیں اڑاتے لیکن ہم لوگوں کو بھی جوتوں پر بھروسہ ہو جاتا ہے. ہم لوگ جوتے لٹکاتے ہیں گاڑیوں سے یا مکان میں کوئی ایسی چیز لٹکاتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ چیز تبرک کے لیے، یہ چیز ہمیں بلاؤں سے بچائے گا. تو یہ کامل عقیدے کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹتی ہے. اس طرح سے بہت سارے برے عقائد ہیں جس سے ایک انسان کا تعلق پھر غیر کے ساتھ بڑھتا ہے. تو یہ ایک انسان کے توکل اور عقیدے کے خلاف ہے، کامل توکل کے خلاف ہے. اور چوتھی صفت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ اللہ اپنے رب پر کامل توکل رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوں گے. اور توکل پوری توحید کا خلاصہ ہے، یعنی تمام اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہونا. ان تمام جو پیچھے تین چیزیں بیان کی ان کا بھی اسی کے ساتھ تعلق ہے. تو چار صفات کیا کیا ہیں؟ کبھی بھی دم نہیں کروایا ہوگا. دیکھو دم کرنے اور کروانے میں فرق ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنا. دم نہیں کروایا ہوگا، آگ سے نہیں داغ لگوایا ہوگا اور بدشگونی نہیں کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کرتے ہوں گے. تو جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیں. کوئی آدمی سمجھے گا کہ میں بیمار ہو گیا میں دوائی نہیں کھاؤں گا کیونکہ مجھے دوائی پر بھروسہ ہو جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اسباب پیدا کیے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ تین چیزوں میں شفا ہے، تین چیزوں میں شفا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الطب میں کہ شہد میں، ایک تو شہد میں، دوسری چیز بیان فرمائی سینگی لگوانے میں، یعنی جسے آج ہم کپنگ کہتے ہیں، حجامت کرنا. اسی طرح سے تیسری چیز آگ سے داغنا، لیکن یہ بھی بیان فرمایا کہ آگ سے داغنا مجھے پسند نہیں ہے. تو جو جائز اسباب ہے وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب پیدا کیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کوئی بھی بیماری نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا شفا بھی پیدا فرمایا، اس کی دوائی بھی بنائی ہے. تو جو جائز اسباب ہے وہ ہم اپنا سکتے ہیں، لیکن جو مکروہ معیوب اسباب ہے ان کو چھوڑنا چاہیے، جیسے کہ دم کروانا، اسی طرح سے آگ سے داغ لگوانا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع، یہ ناپسند فرمائے، اس لیے ہمیں بھی بہتر ہے چھوڑنا. اس کا مطلب جو آدمی یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے اس کا توکل کامل ہے، وہ کامل توحید والا ہے. تو یہ تیسرے باب کی آخری حدیث بھی جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بیان کی تھی. تو جب یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی، چار صفات بیان کی، پھر فرماتے ہیں راوی فقام عکاشہ بن محصن. عکاشہ بن محصن ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے مجلس میں.
کہا فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار کرے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منہم، فقال انت منہم، اے عکاشہ آپ انہی میں سے ہیں، یعنی آپ بھی بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ کسے بھی ان میں بنا دے۔ تو یہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہیں پر جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے خبر دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عکاشہ کو کہا کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ پھر جب عکاشہ بیٹھ گئے، پھر ایک اور شخص کھڑے ہو گئے، کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں بنا دے جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ نے سبقت لے لی۔ اب عکاشہ نے سبقت لی، یعنی عکاشہ کے لیے تو میں نے کہہ دیا لیکن آپ کے لیے نہیں کہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا الفاظ، ایسا لفظ ذکر کیا کہ حکمت ہے اس میں، اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ورنہ یہ کہہ دیتے نہیں نہیں آپ نے ان میں سے، تو پریشان ہو جاتا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اور کوئی نہیں ان میں سے، بلکہ یہ کہا کہ عکاشہ نے سبقت لے لی، یعنی عکاشہ نے یہ سبقت لے لی، انہوں نے پہلے کہا، اس لیے آپ کے لیے میں یہ کہہ سکتا۔ تو امام قرطبی نے ایک نقطہ ذکر کیا کہ یہاں پر کہ جو عکاشہ کے پاس جو طرف تھی جنت کی، وہ دوسرے آدمی کے پاس نہیں تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اس کو آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل توکل، کامل تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑے، اسی کے ذریعے سے ایک انسان کا توکل بڑھتا ہے۔ لیکن جب ہم ان چیزوں پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ہمارا توکل کم ہوتے چلا جاتا ہے۔ تو یہی اس باب کی آخری حدیث تھی۔ تو 1 منٹ میں آپ کو خلاصہ کر دوں اس باب میں کیا چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ دنیا میں جو موحدین ہیں، توحید والے، ان کے درجات ہیں۔ کسی کا عقیدہ کامل ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا کم ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا کم ہوتا ہے۔ جو دم کرواتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مشرک ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، مگر ان کا عقیدہ اس درجے کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہم نے سیکھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ہر نبی، ہر آدمی ہر نبی کے ساتھ اس کی امتی ہوں گی، کوئی نبی اکیلا ہوگا، کیوں؟ لوگوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کسی نبی کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کو عملانا، ورنہ قیامت کے دن ہم اکیلے ہوں گے۔ اسی طرح سے خلاصے کے طور پر یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کو کتنا حرص تھا، کتنی لالچ ہوتی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ ان میں کہ 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے، پھر چلے گئے، تو صحابہ آپس میں بات کرنے لگے، یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ لیکن ہم لوگوں کو بھی ایک ہفتہ ہو گیا، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، میں بھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ اسی طرح سے اس بات کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کی فضیلت بیان کی کہ سب سے زیادہ یا سب سے بڑی جماعت جو ہوگی وہ امت محمدی ہوگی۔ اسی طرح سے اس درس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کی دعوت قبول کرنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے جب آپ دین پر عمل کرتے ہو، آپ سمجھتے ہو ہم کم ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زیادہ ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر انبیاء کی دعوت قبول کرنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں، تو اگرچہ کم ہے لیکن حق پر ہونا بڑی بات یہ ہے۔ اسی طرح سے آخری 2 چیزیں وہ یہ کہ جب ایک انسان کے پاس صحیح حدیث آ جائے اسے عملانا چاہیے، کیونکہ سعید بن جبیر نے ان سے کہا کہ ہاں آپ نے تو یہ بات، آپ جب انہوں نے کہا تھا صحابی نے کہ مجھے کسی جانور نے کہا تھا تو میں نے دم کروایا، تو سعید بن جبیر نے کہا آپ نے اچھا کیا، کیونکہ آپ کے پاس بھی صحیح حدیث تھی، اللہ کے نبی نے کہا جائز ہے۔ لیکن دوسری حدیث یہ بھی ہے اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چیز بہتر ہے۔ اسی طرح سے اس صحابی نے کہا تھا میں رات کو بیٹھا تھا لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو یہ چیز کہ ایک انسان کو جو صفت اپنے اندر نہ ہو وہ خامخواہ لوگوں میں دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ جب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، جھوٹی تعریف کرتے ہیں، تو وہ بھی خوش ہوتا ہے دیکھو میری تعریف ہو رہی ہے، لیکن اسے خبردار رہنا چاہیے اس کی تعریف اس بات پر ہو رہی ہے جو چیز اس میں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ایک انسان کو جتنا بھی ہو سکے اپنے اعمال کو چھپانا چاہیے، اپنے اور رب کے درمیان رکھنا چاہیے، وہی عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی
دعوت میں ایک حکمت تھی، حسن اخلاق تھا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو رسول تک پہنچانے، پھر اس میں صبر کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔